حسین کلام کے بعد میرے چند جملے پروردگار کا ارشاد کہ بے شک یہ مساجد جو ہیں صرف اللہ کے لیے ہیں. واہ. اور مسجد کا تقدس چونکہ میرے چھوٹے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، اس لیے میں حوالے گفتگو میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا. کیا ہی اچھا ہوتا کہ اس نے یہ کہا ہوتا کہ اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھو، لیکن اس نے کہا نہیں، گھر رہائش کے لیے ہے. وہ نجس بھی ہوتا ہے، اس کے پاک ہونے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کتنا ہی پاک و پاکیزہ رکھیے آپ، لیکن کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اعتبار سے وہ وہیں بیت الخلا بھی ہے، وہیں چپل بہت سے افراد وہاں اندر تک لے کے جاتے ہیں، کچھ کچریاں بچے ہیں، کسی نہ کسی اعتبار سے گھر کے پاکیزگی کا تقدس کا یقین انسان نہیں کر سکتا. اس لیے اس نے حکم دیا کہ گھر میں رہائش ہونی چاہیے، مسجد میں نماز ہونی چاہیے. مسجد کا مطلب ہے سجدہ کرنے کی جگہ. کتنا اچھا ہوتا کہ وہ کہتا اپنے گھر میں نماز پڑھو، برکت بڑھے گی. مستحب نمازوں کا حکم ہے کہ اپنے گھروں میں پڑھیے، لیکن طہارت کی غرض سے اس نے کہا کہ مسجد میں نماز پڑھو. کیوں؟ اس لیے کہ مسجد گھر سے کہیں زیادہ طاہر ہے. بھئی مسجد تو پاک و پاکیزہ ہے، اور اگر کوئی نجس کر دے تو اس کے لیے فوراً پاک کرنے کا حکم ہے کہ جس کو معلوم ہو اسے مسجد کو فوراً پاک کرے. اس لیے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد عبادت کا گھر ہے، مسجد عبادت کی جگہ ہے. اب اس کی طہارت کو ذہن میں رکھیے گا. میں اپنے گفتگو کو اپنے موضوع سے مربوط کروں گا انشاءاللہ. موضوع سے ہٹ کے گفتگو نہیں کر رہا، بہت جلدی موضوع تک پہنچے گی گفتگو. طہارت ذہن میں رکھیے گا، بہرحال جو جس کے ذہن میں رہے. مسجد بہت زیادہ طیب و طاہر جگہ. شریعت کا مسئلہ بیان کر رہا ہوں. شریعت نے کہا کہ یہ جو محلوں کی مسجد ہوتی ہے، اب روحانی طہارت کے اعتبار سے دیکھیے، گھر میں طہارت نہیں ہوتی، مسجد میں ظاہری طہارت بھی ہے، روحانی طہارت بھی ہے. اب روحانی طہارت کو شریعت نے بتایا کہ یہ جو محلے کی مساجد ہوتی ہیں ان سے کہیں زیادہ طیب و طاہر بازار کی مسجد ہوا کرتی. ہمارے یہاں بازار کی مساجد کم ہیں، محلے کی مساجد زیادہ ہیں، لیکن عام طور سے بڑے شہروں میں جو بازار میں مسجد ہوتی ہے اور یہاں سے بازار تک جانا پڑتا ہے تو وہ زیادہ طیب و طاہر ہے روحانی اعتبار سے. اب روحانی اعتبار سے گفتگو کر رہا ہوں، نتیجے پہ غور کیجیے گا. پھر شریعت نے کہا شہر کی تمام مساجد سے زیادہ پاک و پاکیزہ مسجد ہے جامع مسجد. اگر ہم اپنے گھر سے نیت کر کے جائیں کہ 2 رکعت نماز جامع مسجد میں پڑھیں گے، آج ظہر کی نماز جامع مسجد میں پڑھیں گے، تو یہاں کی مسجد سے کہیں زیادہ طیب و طاہر ہے جامع مسجد. بات کو ختم کر رہا ہوں، میں بہت زیادہ تفصیلی گفتگو نہیں کرنا چاہتا. 2-3 اشارے بہت تیزی کے ساتھ کہ دنیا کی تمام مساجد کو اگر آپ دیکھیں تو دنیا کی تمام مساجد سے زیادہ طیب و طاہر ہے مسجد نبوی، اور اس سے بھی زیادہ طیب و طاہر ہے مسجد الحرام جو خانہ کعبہ کے اطراف میں. مسجد الحرام سے زیادہ طیب و طاہر ہے خانہ کعبہ. یہ لفظوں کو بدل کر یوں کہوں کہ اللہ نے پوری کائنات میں خانہ کعبہ سے طیب و طاہر کوئی جگہ پیدا ہی نہیں کی. اللہ نے کعبے سے زیادہ طیب و طاہر کوئی جگہ پیدا نہیں کی. بس جب کعبے کی طہارت ذہن میں آ جائے تو اس بچے کی طہارت کا تصور کیجیے. واہ 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 واہ. واہ واہ واہ. بچے کی طیب و طہارت چوتھے کعبہ میں پیدا ہو رہا، کون تصور کر سکتا ہے؟ لہذا یہ مسجد قرآن کریم پروردگار ارشاد کہ مسجد صرف اللہ کے لیے ہے، غیر اللہ کا کوئی ذکر نہیں ہونا چاہیے. میں ایک جگہ تقریر کر رہا تھا، ایک صاحب نے مجھ سے بعد میں کہا کہ مولانا آپ کس کا ذکر کر رہے تھے؟ اللہ کا. آپ بھی حیران ہو گئے، مولانا پھنس گئے. ایسا نہیں ہے. مسجد اللہ کا گھر جہاں صرف عبادت ہونی چاہیے، غیر اللہ نہیں، کسی اور کا تذکرہ نہیں. حتیٰ کہ مسجد کے اگر تقدس کو میں بیان کروں تو بہت تفصیل ہو جائے کہ میں اختصار قائل ہوں کہ مسجد میں اگر ہم یوں ہی چلے آئیں تو 2 رکعت تحیہ مسجد کی نیت سے نماز پڑھنی پڑتی ہے.
کہ ہم آ گئے گھوم کے یہ نہیں کہ اپنے کسی غرض سے کسی مقصد سے کیوں مسجد کو استعمال کرتے ہیں یہ مسجد میں آ جائیں نہیں. اگر ہم ویسے بھی آ جائیں نماز کے وقت کے علاوہ نماز کے ارادے کے علاوہ تو 2 رکعت نماز پڑھیں تحیہ مسجد کی حد سے. تو مسجد کا تقدس بہت زیادہ ہے لیکن میرے وقت میں گنجائش نہیں ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ میرے موت سے بھی مربوط نہیں ہو رہی. ایک صاحب بولے کہ آپ کس کا ذکر کر رہے تھے؟ علی اللہ ہے کیا آپ علی کو اللہ مانتے ہیں؟ خاتم ہے آپ تو علی کا ذکر کر رہے ہیں مسجد میں. اور حسن اتفاق یہ ہے کہ جب یہ 13 رجب آتی ہے تو بیشتر مساجد میں